نگاہ ناز کے امید وار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے ہے تو دل داغدار ہم بھی ہیں، الہی میرے اس قائد کو سلامتی رکھنا کہ جس کے دم سے ہے سنی بیدار ہم بھی ہیں، کہ جس کے دم سے ہے سنی بیدار ہم بھی ہیں، خدا کہ جا کر دے علماء مشائخ کو جن کے صدقے ہے ساری بہار ہم بھی ہیں، نگاہ ناز کے امید وار ہم بھی ہیں، کوئی دبا سکتا نہیں، کوئی جھکا سکتا نہیں، شاہ جلال الدین کے نمک خوار ہم بھی ہیں، نگاہ ناز کے امیدوار ہم بھی ہیں، کہہ رہا ہے بستر علالت سے عابد آج بھی، کہہ رہا ہے بستر علالت سے عابد آج بھی، گر کرے گا کوئی چیلنج تیار ہم بھی ہیں، گر کرے گا کوئی چیلنج تیار ہم بھی ہیں، نگاہ ناز کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل داغدار ہم بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین و ناظرین، جلالی ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو دینی متین پر استقامت نصیب فرمائے۔ اور آج کا ہمارا پروگرام بھی بڑا ہی خاص پروگرام ہے، ایک ایسے مرد حریت و مرد عظیمت کی یاد میں آج کا یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ میری مراد مناظر کبیر شاہکار جلالیت حضرت قبلہ مفتی استاذی و استاذ العلماء مولانا محمد عابد جلالی قدس سر العزیز کی یاد میں منعقد کر رہے ہیں۔ آپ علیہ رحمہ کی ذات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اور آپ نے پوری زندگی جو دینی متین کی ترویج و اشاعت کے لیے اور عقائد اہل سنت کے تحفظ اور اس کے دفاع میں جو آپ نے کردار ادا کیا، ان پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے آج کے ہمارے اس جلالی ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہوئے حضور قبلہ استاذ گرامی قبلہ مفتی محمد عابد جلالی قدس سر العزیز کے سفر و حضر کے رفیق اور قابل اعتماد آپ کے شاگرد رشید حضرت قبلہ مفتی محمد عمر فاروق جلالی صاحب زیدہ شرف ہو، جو کہ ناظم اعلیٰ ہیں جامعہ حیدریہ رضویہ مرکز اہل سنت جیا بگا شریف۔ حضور آپ کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے اس آج کے پروگرام میں تشریف لائے، اور ناظرین کرام قبلہ مفتی صاحب کے ساتھ ہماری آج کی اس بزم کے مہمان بنے جگر گوشہ مناظر کبیر شاہکار جلالیت حضرت قبلہ مفتی محمد عابد جلالی علیہ رحمہ کے صاحبزادہ حافظ محمد کابل اسلام جلالی صاحب۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے والد گرامی حضور قبلہ مفتی محمد عابد جلالی علیہ رحمہ کی تعلیمات، آپ کے نقش قدم پر اور آپ کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اسلاف امت نے جو اہل اسلام کو آخرت اور پھر آخرت کی تیاری کے حوالہ سے جو نصیحتیں فرمائی ہیں، ان میں سے ایک چیز جو قیامت کی نشانیوں میں سے یہ چیز بتائی گئی ہے کہ قرب قیامت جو علم ہے وہ اٹھ جائے گا، اور علم کے اٹھنے سے مراد تمام محدثین نے علماء کا اٹھ جانا مراد لیا ہے کہ قیامت کے قریب جو علماء ہیں، علماء حقہ ہیں، علماء ربانیین ہیں، وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ جو یہ پیچھے چند سال گزرے ہیں ان کے اندر علماء حقہ کی بہت بہت جلیل القدر جو ہستیاں ہیں وہ اس دنیا سے تشریف لے گئی ہیں۔ اللہ سب کی قبور پہ کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے، بالخصوص استاذی و استاذ الاساتذہ حضور قبلہ مفتی محمد عابد جلالی قدس سر العزیز کی قبر پہ مزار پر انوار پہ کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تو آج کی اس نشست کا اور اس بزم کا آغاز جگر گوشہ مناظر کبیر شاہکار جلالیت حافظ محمد کابل اسلام صاحب سے کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں حافظ صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو قبلہ امام جلالی زیدہ شرف ہو نے عہد نامہ اور عہد وفا حسینی ہوں حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک جو لکھا ہے، جو کہ آپ نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے مسلک حق اہل سنت و جماعت کی حدود پر پہرا دیتے ہوئے جو آپ نے یہ ایک عہد وفا لکھا، جو کہ آج دنیا کے طول و عرض میں گونج رہا ہے۔ انشاءاللہ آخری سانس تک اس پہ ہم اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے اور حسینی کردار ادا کرنے کی ہمیں توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ تو حافظ صاحب ہمیں یہ تجدید عہد اور عہد وفا خوبصورت آواز میں ہمیں سناتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حسینی ہوں حسینی گے رہوں گا آخر دم تک، حسینی ہوں حسینی رہوں گا آخر دم تک، یزیدوں کو میں الٹا کروں گا آخر دم تک، میں دربار رسالت میں بکا ہوں روز اول سے، میں دربار رسالت
میں نہ بکوں گا آخری دم تک حسینی ہوں حسینی رہوں گا آخری دم تک سگے آل محمد ہوں میری تو تیر کافی ہے سگے آل محمد ہوں میری تو تیر کافی ہے میں زہرا پاک کا خطبہ پڑھوں گا آخری دم تک حسینی ہوں حسینی رہوں گا آخری دم تک یہ میرا عہد ہے آصف خدا کی مہربانی سے یہ میرا عہد ہے آصف خدا کی مہربانی سے نبی کے نام کے صدقے بڑھوں گا آخری دم تک نبی کے نام کے صدقے بڑھوں گا آخری دم تک حسینی ہوں حسینی رہوں گا آخری دم تک یزیدوں کو تو میں الٹا کروں گا آخری دم تک یزیدوں کو تو میں الٹا کروں گا آخری دم تک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام، اس کلام میں اور اس عہد وفا میں جس قدر سوز اور جس قدر گداز ہے، اصل میں جس مرد کلندر نے یہ کلام لکھا ہے اور جس کیفیات میں رہ کر لکھا ہے، یقیناً وہ کیفیات، وہ جذبات، وہ احساسات اس کلام سے ہمیں نظر آتے ہیں. جب بھی سنتے ہیں، جس مقام پہ بھی سنتے ہیں، تو وہی ایک سوز و گداز قلب و اذہان کو ایک جلا ملتی ہے اور سرور اور سکون ملتا ہے. اللہ حضور قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کی اس عہد وفا اور تجدید عہد کو ہم سب کو ان کے ساتھ نبھانے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے. تو ناظرین کرام، ہم اپنے بقیہ پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی حضرت قبلہ مفتی محمد عمر فاروق جلالی صاحب زیدہ شرفہ، جو کہ شاکار جلالیت مناظر کبیر حضور قبلہ مفتی محمد عابد جلالی قدس سر العزیز کے سفر حضر کے رفیق کئی سال رہے ہیں. اور مجھے یہ بھی الحمدللہ یہ اعزاز ہے کہ اللہ کے فضل سے بندہ نچیز نے بھی حضور قبلہ استاذ گرامی قبلہ مفتی محمد عابد جلالی قدس سر العزیز کے پاس شرف تلمذ حاصل کیا، اور ساتھ ہی قبلہ مفتی محمد عمر فاروق جلالی صاحب الحمدللہ یہ بھی میرے کلاس فیلو ہیں. 2008 میں ہم جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام میں داخل ہوئے تھے. فارسی کلاس سے ہی الحمدللہ ہم نے اکٹھا یہ جو تعلیم کا سلسلہ ہے اس کا آغاز کیا. آپ کو جو قبلہ استاذ گرامی کی صحبتیں، شفقتیں، فیض نصیب ہوا، یقیناً وہ ایک مثالی گھڑیاں ہیں. تو انہی خلوتوں جلوتوں کے لحاظ سے ہم قبلہ مفتی صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ حضور استاذ گرامی قبلہ مفتی محمد عابد جلالی علیہ الرحمہ قدس سر العزیز کی ذات کو آپ نے کیسے پایا؟ کافی عرصہ آپ ان کی صحبت میں رہے، سفر و حضر میں آپ ان کے ساتھ ہوتے، تو آپ نے قبلہ استاذ گرامی کو عقیدے کے دفاع تحفظ میں ایک جو غیرت و حمیت کا اظہار ہے اس کا انداز کیسا تھا، اور پھر حق بیانی کا انداز کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. آپ بھی جانتے ہیں اور سامعین کے لیے بھی میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ قبلہ استاذ گرامی شیر اہل سنت مفتی عابد جلالی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ساری زندگی رب ذوالجلال کی توحید، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور صحابہ و اہل بیت کی محبت اور اولیاء کاملین کے پیغام کو گلی گلی، محلے محلے میں عام کیا ہے. بے شک.
اور مسلک اہل سنت و جماعت، اس کا پیغام آپ نے ملک اور بیرون ملک بھی اس کو پھیلایا ہے۔ اور الحمدللہ میں نے جیسے عقیدے کی پختگی پہلے دن دیکھی تھی، ویسے ہی عقیدے کی پختگی میں نے الحمدللہ آپ کے آخری وقت تک دیکھی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور ساری زندگی جس جگہ پر بھی آپ گئے ہیں، جس موضوع پر بھی آپ نے بیان کیا ہے، الحمدللہ آپ نے عقیدے کا بیان اس میں ضرور کیا ہے۔ بے شک ایسے ہمارے ایک نہایت ہی محترم بزرگ ہیں، آپ جانتے ہوں گے، مولانا ذوالفقار نارا صاحب، وہ بتاتے ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے قبلہ مفتی عابد جلالی صاحب کا ٹائم لیا، اصال ثواب کا پروگرام تھا، تو چونکہ ان کی بھی وابستگی علماء کے ساتھ ہے، مولانا ذوالفقار نارا صاحب کی، وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں نے پہلے نہیں تھا بیان سنا مفتی عابد جلالی صاحب کا، تو میں نے تقریر سے پہلے ان کو کہا کہ حضرت صاحب اصال ثواب کا موضوع ہے اور آخر میں جو ہے نا عقیدہ بھی بیان کرنا ہے، تو استاد صاحب فرمانے لگے نارا صاحب موضوع جو بھی ہوئے عقیدہ ضرور آئے گا۔ الحمدللہ جو بھی موضوع ہوتا اور جس جگہ پر بھی آپ خطاب کے لیے جاتے، عقیدہ وہاں پر ضرور بیان کرتے۔ اور یہاں پر یہ بھی بات میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں، الحمدللہ یہ آپ کا ترہ امتیاز ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ فوت ہوا، دیکھو ہر مسلک کے علماء نے تعزیت کی ہے، اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ الحمدللہ قبلہ استاد گرامی کو یہ شرف حاصل ہے، آپ کے وصال پر کسی بد مذہب نے تعزیت نہیں کی، بے شک ایسے نہ کسی دیوبندی نے کی، نہ کسی وابی نے کی، نہ کسی اہل تشیع نے کی، کسی بھی بد مذہب نے تعزیت نہیں کی۔ تفصیلی گروپ جو ہے ان میں سے کسی نے بالکل کسی، نہ کسی بد مذہب نے کی، نہ کسی سورہ کلی نے کی ہے۔ بالکل الحمدللہ یہ آپ کا ترہ امتیاز ہے اور ہمیں اس بات پر فخر ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ لوگ تو اس بات پہ فخر سمجھتے ہیں کہ ہاں فلاں بد مذہب نے تعزیت کر دی، فلاں بد مذہب نے تعزیت کر دی، کیونکہ آپ کی ساری زندگی اس بات پہ تھی سیدی اعلی حضرت کے اس شعر پر کہ سنیت سے کھٹ کے سب کی آنکھ میں پھول ہو کے بن گئے کیا خارام۔ تو چونکہ مسلک کا بیان انہوں نے ہر جگہ پر کیا اور الحمدللہ یہ اسی کی وجہ سے کسی بد مذہب کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ آپ کی تعزیت کردہ۔ الحمدللہ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے آپ نے اپنی ساری زندگی عقیدہ کس طرح بیان کیا۔ اصل میں حضور یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے، بالکل، کیونکہ قبلہ حضور کنز العلماء مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ کے وہ اولین تلامذات، بالکل۔ تو اب ڈاکٹر صاحب نے جس انداز میں ان کی تربیت کی، ظاہر ہے کہ وہ تربیت کے مطابق انہوں نے زندگی گزارنی تھی۔ بالکل ماشاءاللہ۔ اب استاذ اگر اس میں کوئی پلپلا پن ہوتا ہے نا، تو شاگرد خود بخود ہی اس کے نقش قدم زیادہ ہو جاتا ہے، اس سے 2 قدم آگے چلتا ہے۔ تو قبلہ استاذ گرامی مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ کی اب زندگی دیکھ لیجئے، یعنی ہر ایک چاہے وہ اپنا ہے یا کوئی بیگانہ وہ مخالف ہی ہے، بالکل، یعنی اس کو قبلہ ڈاکٹر صاحب کی ذات سے ہو سکتا ہے کہ عداوت ہی ہو، مگر ڈاکٹر صاحب کے جس سے بھی اگر کوئی عداوت یا دشمنی ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے عقیدے کی وجہ سے ہے۔ یہ استاذ گرامی قبلہ مفتی محمد عابد جلالی علیہ رحمہ کی ذات میں نے یہ بھی دیکھا، یقیناً آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ایک موقع پہ جامعہ جلالیہ کے ساتھ ہی شادی پورے پروگرام تھا، رات کو غالباً جمعرات کا دن تھا، چھٹی تھی جامعہ سے رات کو، تو قبلہ استاذ گرامی نے حکم فرمایا، آپ بھی ساتھ تھے میں بھی ساتھ تھا، تو غالباً اس دن اپنی گاڑی کوئی مسئلہ تھا، شاید ورکشاپ پہ تھی یا کیا، تو جن کا پروگرام تھا ان کو فون کیا تو انہوں نے گاڑی بھیج دی، اس پہ چلے گئے۔ جب پروگرام ختم ہوا تو واپسی پہ استاذ گرامی علیہ رحمہ کو کسی نے بتا دیا کہ حضور یہ گاڑی والا بدعقیدہ ہے، یہ تو بدعقیدہ ہے۔ تو جب جو ہی بتایا نا تو آپ اس کو فرمانا کہ بھائی گاڑی روکو، اس نے گاڑی روکی، تو فرمانے لگے چلو نیچے اترو، سارے نیچے اتر گئے، تو فرمانے لگے چلو اب پیدل چلیں، اس کی گاڑی پہ نہیں بیٹھنا، یعنی پیدل چل کے وہاں سے آئے تھے، اس کی گاڑی میں نہیں بیٹھے تھے، یعنی اتنی عقیدے کی غیرت اور پھر بد مذہب بد مسلک کی جو نفرت ہے دل میں، یقیناً آج انہی کی یہ تربیت ہے اور صحبت ہے جس کا اثر آج نظر آ رہا ہے۔ الحمدللہ آج ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کسی میں شمار نہیں ہوتا، مگر باوجود اس کے کہ پھر بھی اللہ کا فضل ہے کہ ہم اپنے عقیدے پر اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے تو ہم سنی عقیدے پر قائم ہیں۔ ناظرین کرام، قبلہ مفتی محمد عابد جلالی علیہ رحمہ کی کس کس پہلو اور جہت سے شان کو بیان کیا جائے، وہ میدان مناظرہ ہو یا کہ وہ میدان تقریر ہو، انداز جو تھا بیان کرنے کا، للکار اور پھر جو جذبہ ولولہ جوش جو تھا وہ اس کا ایک اپنی انداز ہوا کرتا تھا۔ اور پھر جب آپ حضور میں نے قبلہ کی تقاریر میں یہ دیکھا، یعنی ایک آج کل کا جو ماحول بن چکا ہے کہ خطبہ اور مقررین عوام کی داد، پھر جس نے کہتے ہیں کہ نوٹ اور ووٹ یہ سارے لے کر ہی وہ تقریر کرتے ہیں، مگر اللہ کا فضل ہے کہ بلا استاذ گرامی حضور کنز العلماء دامت برکاتہم القدسیہ یا ان کے جو بھی تلامذہ ہیں کہ بلا مفتی محمد عابد جلالی علیہ رحمہ کی ذات ہو، تو آپ نے بھی اپنی تقریر میں نے آج تک
اس انداز میں داد لیتے بھائی آپ بولو گے تو میں تقریر کروں گا، اور یعنی یہ تو دور دور تک بھی نہیں ہے نا کہ کوئی تقریر کا کوئی ریٹ فکس کر کے جانا، اور پھر یہ تو ایسا تو تھا نہیں بالکل. اور پھر وہاں جا کر بھی لوگوں کے چہروں کے تیور دیکھ کر سٹیج پہ کون بیٹھا ہے، کوئی داڑھی کترا پیر بیٹھا ہے تو اس کی تعظیم میں کچھ وہ پلپلاپن نہیں، بلکہ حق بیانی ہوتی تھی. یہاں تک کہ غالباً آپ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جو نوٹ خور یہ پیشہ ور جنات خان ہے، اگر یہ کوئی داڑھی کترا مل جاتا تو آپ اس کو پکڑ لیتے تھے سٹیج پہ. بالکل. آپ نے الحمدللہ لاہور میں جب یہ نعت خانوں سے نوٹ خوروں میں تبدیل ہوئے نا، تو شہر لاہور میں اور ارد گرد جہاں پر بھی پروگرام کے لیے جاتے تو باقاعدہ جہاد کیا آپ نے ان کے خلاف. بالکل ایسا، بالکل آپ کی موجودگی میں ایسا کوئی بھی یعنی داڑھی منڈا ہو یا داڑھی کترا ہو یا جس طرح کے فیشنیبل چل رہے ہیں، آپ کی موجودگی میں وہ سٹیج پر نہیں چڑھ سکتا تھا. بالکل ایسا. عقیدے کے لحاظ سے کسی میں خرابی ہو، صحابہ والے بیت میں سے کسی کے بارے میں بھی تھوڑا سا بھی شک و شبہ کسی کے ذہن میں ہو، کسی ایسے خطیب کے بارے میں، آپ کی موجودگی میں وہ سٹیج پہ قائم نہیں تھا رہ سکتا. بالکل ایسا. میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مزار شریف پر جب دہشت گردوں نے دھماکہ کیا تو قل شریف کا پروگرام تھا، تو اس موقع پر ایک بڑے مشہور خطیب ہیں وہ بھی آ گئے، اور جہاں سے انہوں نے پڑھا ہوا تھا ان کے دیوبندیوں کے ساتھ مراسم تھے، باقاعدہ ان کی کتابوں پہ انہوں نے تقریر لکھی ہوئی تھی. تو قبلہ استاد صاحب نے وہاں پر سیدی داتا صاحب کے سٹیج پہ آپ نے فرمایا اس کو سٹیج سے اتارو. سینکڑوں علماء کرام وہاں پر سٹیج پر موجود تھے. آپ نے فرمایا اس کو سٹیج سے اتارو، ابھی اسی وقت اتارو. حالانکہ وہ اہل سنت کی صفوں میں شامل ہے، بہت بڑا خطیب ہے، لیکن آپ نے فرمایا جب تک یہ سٹیج پر ہے میں نے پروگرام نہیں آگے چلنے دینا، کیونکہ ان کے یارانے ہیں دیوبندیوں کے ساتھ اور وہ اہل سنت پہ دھماکے کر رہے ہیں، اور یہ قل شریف کا اور تعزیتی پروگرام ہے، اور یہ وہاں پر اگر تقریر کرے گا میں تو اسے سٹیج پر نہیں بیٹھنے دوں گا. اور وہاں سٹیج سے اتروایا اس کو، صرف کہا نہیں، ایک دفعہ کہہ کے خاموش نہیں ہوئے، سٹیج سے اتروایا، اور جتنی دیر قبلہ مفتی صاحب سٹیج پر موجود رہے اس کو سٹیج پر چڑھنے نہیں دیا. اس کو اس حد تک یعنی جس جگہ پر بھی کوئی عقیدے کی تھوڑی بہت ایسا مسئلہ ہوتا ڈٹ جانا، یہ تو ڈٹ جاتے، یہ تو ان کے خمیر میں شمار تھا. اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں قبلہ مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب، آپ کے سینکڑوں ہزاروں شاگرد ہیں، سب نے آپ کا فیض پایا ہے، لیکن جس ہستی نے سب سے زیادہ آپ کا فیض پایا وہ قبلہ مفتی محمد عابد جلالی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ. وہ قبلہ نے بھی جب آپ کا وصال، چونکہ آپ اس وقت جیل میں تھے تو آپ کے بعد میں یہ وصال ہوا، سارے معاملات ہوئے، تو آپ نے ایک تقریر میں ظاہر خیال فرماتے ہو، آپ نے فرمایا تھا کہ مفتی محمد عابد جلالی علیہ رحمہ کئی کاموں میں مجھ سے سبقت لے گئے. ایک شاگرد ہونے کے ساتھ ساتھ بھائی بھی ہو، بالکل، اور استاذ، اور پھر کریمہ سے لے کر بخاری شریف تک مکمل، یہ اس تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کہیں دور دور تک بھی نہیں، یعنی آپ نے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو کریمہ سے بخاری تک پڑھایا ہو، سارا پڑھایا. ناظرین کرام، حضور قبلہ مفتی محمد عابد جلالی علیہ رحمہ کی ہم کس کس عظمت کو، کس کس جرت و بہادری کو سلام عقیدت پیش کریں اور ان کی عظمت و شان کو بیان کریں. وہ مناظر حق چار یاری لے لیں، اس کی اگر رویداد بندہ سننے بیٹھ جائے تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ قبلہ مفتی صاحب تو ساتھ تھے، وہ عبد القادر شاہ ٹینج بھاٹا کہ جس کے ساتھ عرفان شاہ جیسا موجودہ حجت اور ایران یہ مناظرہ نہیں کر سکا تھا. اور پھر جب مناظرہ طے ہو گیا، قبلہ مفتی محمد عابد جلالی صاحب علیہ رحمہ نے، قدس سر العزیز نے چیلنج قبول کر لیا. عرفان شاہ بھی غالباً وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، جمیل صدیقی یہ جو تکفیروں کا سرغنہ یہ بھی بیٹھا ہوا تھا، تو اس جمیل صدیقی نے کوئی بات کی تھی. وہ دیکھیں اس کا کچھ پس منظر اس طرح ہے، عبد القادر شاہ نے بہت سے مقامات پر اپنا وہ بیان کیا حق چار یار کے خلاف، خوف سے بدن کا اظہار کیا، صحابہ کے خلاف اس نے ہرزہ سرائی کی، اور خصوصاً حق چار یار کے موضوع پر اس نے اس نعرے کا انکار کیا. یہاں تک کہ ایک جگہ پر جن کی آپ بات کر رہے تھے، سابقہ حجت الاسلام اور آج کل حجت الایران، انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح کے مسائل لوگ اپنے علاقوں میں بیان کرتے ہیں، ہمارے علاقے میں کوئی ایسے مسئلے بیان کرے اور جوتے کھائے بغیر چلا جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یعنی بکی شریف کے علاقے، منڈی کے علاقے، ہاں، یہ ہمارے صرف بکی شریف نہیں، اس پنجاب کی بات کی انہوں نے، اچھا، بستی پنجاب کی، ان علاقوں میں کوئی ایسی بات کرے اور جوتے کھائے بغیر چلا جائے. یعنی ان کا یہ چہرہ ہی تھا، جذبات کی روانی میں اتنی بڑی بات کی. اور پھر اس نے کیا کیا، اس نے بکھی شریف میں پروگرام کیا، اللہ اکبر، لاہور میں نہیں، بکھی شریف میں، اور منڈی بہاؤالدین ضلع میں نہیں بلکہ خاص اس جگہ پر بکھی شریف میں اس نے پروگرام کیا، اور وہاں پر اس نے سارا وہی کچھ بیان کیا جو کچھ اندر تھا، جو کچھ اس کے اندر تھا. اور پھر بعد میں اس کا بیان چھپا، نعرہ حیدری نامی کتاب، اس میں وہی چیلنج تھا
84 ملکوں میں گیا ہوں، کسی نے میرا آمنا سامنا نہیں کیا، 1953 سے پہلے اس کا ثبوت لاؤ، کسی کتاب میں لاؤ۔ یہ عرفان شاہ وہ پروگرام نہ رکوا سکا اور نہ رکوا سکا، نہ اس کے مقابلے میں کوئی بیان دے سکا، ٹھیک ہے۔ اور قبلہ استاد صاحب نے حضرت اقدس پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیونکہ آپ کی دھرتی پر یہ اتنا بڑا کام ہوا تھا، آپ نے اس کا چیلنج قبول کیا، باقاعدہ اخبارات میں وہ آپ نے میں نے الحمدللہ رویداد لکھی ہے قبلہ ڈاکٹر صاحب کے حکم سے، وہ شاید اس دفعہ ماہنامہ میں چھپے، تو آپ نے پھر وہ اخبارات کے ذریعے وہ چیلنج قبول کیا۔ یہ تو چلا گیا تھا برطانیہ، تو بعد میں پھر ان کی طرف سے اخبار میں وہ بیان لگا کہ ہم مناظرے کے لیے تیار ہیں، پھر داتا صاحب کا ٹائم رکھا گیا، تو اس وقت یہ نہ آ سکا، برطانیہ ہی تھا عبد القادر شاہ، داتا صاحب نہیں آیا، داتا صاحب کا ٹائم رکھوایا بھی انہوں نے تھا، اخبار میں انہوں نے خبر لگوائی تھی مسلمان اخبار میں کہ مولوی عابد جلالی لکھ کے نا انہوں نے کہا کہ بھی جگہ اور وقت کا تعین کریں، ہم ہر فورم پر آنے کو تیار ہیں۔ تو قبلہ استاد صاحب نے پھر داتا صاحب کا ٹائم بتا دیا، ابھی ٹھیک ہے آج ہر فورم پر آنا ہے، تو وہاں پر تو یہ نہ پہنچا۔ بعد میں جب پاکستان آیا تو اس نے کہا یہ کھڑا ہے عبد القادر شاہ، پیچھے لوگوں نے بڑی باتیں کی ہیں، اب آئیں میرے سامنے، میرے مقابلے میں آئیں، تو چٹکی میں اگر ایسے میں جو نا وہ فارغ کر دوں گا۔ اور بعد میں نمبر سارے بند، نے کہا ایک ہفتے کا ٹائم دے رہا ہوں، ایک ہفتے کے اندر اندر میرے ساتھ رابطہ کریں، وگرنہ میں شکست تسلیم کروں گا ان کی۔ اور رابطہ کیسے کریں؟ نمبر سارے بند۔ اور اگر کسی چیلنج پارٹی سے یہ نمبر بند کرنے والی جو روایت ہے یہ بڑی پرانی ہے، بہت پرانی ہے، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ لودرا میں نمبر بند ہوئے، اور ایئرپورٹ پہ آ کے باقاعدہ ویڈیو بیان اس نے جاری کیا، اس نے کہا کہ یہ کھڑا ہے عبد القادر شاہ، پیچھے لوگوں نے بڑی باتیں کی ہیں، میرے سامنے آؤ، میں چٹکی میں فارغ کروں گا، ایک ہفتے کا ٹائم دے رہا ہوں، اور نمبر بند ہو گئے۔ اور پھر جب ہر طرف سے دیکھا کہ کسی طرف سے بات نہیں ہو رہی اور دن گزرتے جا رہے ہیں، پھر قبلہ استاد صاحب نے یوٹیوب پہ بیان دیا کہ عبد القادر شاہ کے ہم چیلنج قبول کرتے ہیں، جس نے ایک ہفتے کا ٹائم دیا، ابھی 4-5 دن گزرے تھے، اس کو قبول کیا۔ اور بعد میں اپنے نمائندوں کا مفتی مختار علی رضوی صاحب اور مفتی شفیق قادری صاحب، ان کا بیچ میں نمبر دیا اور ساتھ نام دیا کہ ان کے ساتھ رابطہ کریں۔ وہ پھر رابطہ ہوا، بات چیت رکھی گئی، تو اس میں نا وہ چلاکی کے ساتھ یہ لکھوانے میں نا جو اس کے نمائندے تھے وہ کامیاب ہو گئے کہ مناظرے کا موضوع ہے نعرہ تحقیق کا جواب مصعب۔ قبلہ مفتی مختار علی رضوی صاحب، آپ نے بڑی کوشش کی کہ اصل موضوع کی طرف اس کو لے کر آئیں، لیکن اصل موضوع کی طرف وہ آتے نہیں تھے، ہاں اس پہ آتے نہیں تھے۔ اور قبلہ استاد صاحب نے ان کو پہلے ہی بولا تھا کہ انہوں نے موضوع کی طرف نہیں آنا، دیکھنا اگر یہ بھاگ رہے ہو موضوع چینج کرنے کے لیے تو کسی بھی طرح لکھ کے بس اس کو میرے سامنے ایک دفعہ بٹھا دو، میں خود اس کو بنا لوں گا کہ اس کا موضوع ہے کیا۔ اس میں پھر موضوع تو یہ لکھا گیا نعرہ تحقیق کا جواب مصعب، لیکن جو درمیان میں بٹھانے والے تھے شیخ الحدیث مفتی سلمان رضوی صاحب، انہوں نے ساتھ یہ وضاحت کر دی کہ موضوع پر مزید جو گفتگو ہے نا وہ دونوں مناظر آمنے سامنے بیٹھ کے کر لیں گے۔ اور پھر جب یہ بات طے ہوئی تو یہ عرفان شاہ کے گھر میں میٹنگ تھی، تو یہ مفتی جمیل صدیقی جس کی آپ بات کر رہے تھے وہ کہنے لگا او ہو یہ تو موضوع جو آپ نے لکھ دیا ہے نا اب تو یہ آپ کے قابو ہی نہیں آ سکتا۔ وہ یعنی یہ کہ مفتی عابد جلالی صاحب علیہ رحمہ مخاطب کر کہنے لگا، یہ عرفان شاہ نے ان کو بلایا تھا کہ آپ ان کی تیاری کروائیں، تیاری یہ کروا رہے ہیں کہ آپ تو بھئی اب تو کام بہت خراب ہو گیا، موضوع ہی صحیح نہیں لکھا گیا۔ تو جب بات تھوڑی بڑی تو قبلہ مفتی صاحب جلال میں آ گیا، آپ نے فرمایا تو ایسا کر، تو مان کہ تو عبد القادر شاہ ہے اور یہ کتاب تیری ہے نعرہ حیدری، میں تمہیں ابھی 2 منٹ میں الٹا کرتا ہوں۔ نہیں آپ میرے ساتھ سیدھا ہو گیا، یہ فلاں۔ تو پھر جب مناظرے میں جو کچھ ہوا وہ پھر عوام کے سامنے ہے، آج بھی نیٹ پہ ناظرین کرام پڑا ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر قبلہ مفتی عابد جلالی صاحب علیہ رحمہ کی آپ وہ للکار کو سنیں، اور عبد القادر شاہ بیگی بلی بن کے بیٹھا ہے، وہ بھی انداز دیکھیے۔ قبلہ استاذ گرامی حضور کنز العلماء دامت برکاتہم القدسیہ نے فرمایا تھا نا کہ عابد جلالی اس شعر کا نام ہے کہ جس نے عبد القادر شاہ ٹینج بھاٹا کے جبڑے توڑے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام حضور قبلہ مفتی عابد جلالی علیہ رحمہ کی ذات ایسی عظمتوں اور شانوں کی مالک ہستی اور ایسی ایک منفرد اور یکتا ذات تھی کہ جنہوں نے ساری زندگی بد عقیدہ کی صحبت تو دور کی بات ہے، کسی صلح کلیت کی صحبت کو اختیار نہیں کیا، یعنی ایسے مسائل پہ آپ ڈٹ جاتے اور پھر اس پر استقامت کے ساتھ اس انداز میں کھڑے ہوتے کہ آخری سانس تک آپ اس پر قائم رہے، اور اللہ کے فضل سے اللہ نے انہیں استقامت نصیب فرمائی ہے۔ تو ناظرین کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جگر گوش ہے مناظر کبیر حضور قبلہ مفتی محمد عابد جلالی رحمہ اللہ تعالی
حافظ محمد کعب الاسلام جلالی صاحب، ہم ان سے بھی جانیں گے کہ آپ کے والد گرامی حضور قبلہ مفتی محمد عابد جلالی علیہ الرحمہ قدس سر العزیز کی ذات، چونکہ ظاہر ہے کہ آپ ان کے لخت جگر ہیں، آپ ان کے بیٹے ہیں، تو آپ نے اپنے والد گرامی کو کس انداز میں پایا، اور گھر میں جو شفقتیں ان کی تھی وہ کس انداز میں ہوتی؟ کیا کبھی غصہ بھی ہوا کرتے تھے یا کہ محبت کے ساتھ ہی پیش آتے تھے؟ پڑھائی کے معاملے میں تو بہت سخت تھے، چھٹی وغیرہ یا پڑھائی میں تو بہت سخت تھے، ویسے بہت پیار کرتے تھے۔ اچھا، یعنی پڑھائی میں نرمی نہیں ہے؟ پڑھائی میں بالکل بھی نرمی نہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ میں نے یہ سنا ہے کہ قبلہ مفتی صاحب علیہ رحمہ جمعرات والے دن جب چھٹی ہوتی تو اس دن آپ سے باقاعدہ پوچھتے تھے کہ آج آپ نے کیا کھانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یعنی جب آپ حفظ کرتے تھے تو اس وقت خود بھی منزل سنتے تھے آپ سے، کبھی سبق وغیرہ سنتے؟ ٹیسٹ لیتے تھے جب پارے ہوتے، کچھ پہلے پارے پہ بھی دیگ بھی پکوائی تھی انہوں نے پورے درس میں۔ اچھا، پھر 15 پارے جب ہوئے پھر بھی پکوائی۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ پھر حفظ مکمل ہوا، پھر بڑی محفل کی۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو حفظ آپ نے ان کی حیات میں کر لیا تھا یا بعد میں کیا؟ حیات میں کر۔ کیا انہوں نے یہ کہا تھا آپ کو کہ آپ کو درس نظامی کرنی ہے، عالم بننا ہے، اس انداز میں کبھی تربیت کرتے تھے آپ کی؟ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو ناظرین کرام، یہ ہوتا ہے ایک عالم ربانی کی تربیت کا اثر۔ یعنی آج کے ماحول میں یہ زیادہ سننے کو ملتا ہے کہ جی فلاں کا صاحبزادہ، جس طرح کہ آج کل ماحول بن چکا ہے کہ جو پیر صاحب ہے، اگر پیر کو 4 لفظ پڑھا ہے تو جو آگے اس کا بیٹا آ رہا ہے وہ 1 لفظ بھی نہیں پڑھا، وہ اجال مطلق و مرکب ہی ہے۔ مگر اللہ کا فضل ہے، یقیناً یہ رب کا کرم اور اس کی مہربانی شامل حال ہو تو تب ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ تربیت کا بھی اثر ہوتا ہے کہ قبلہ مفتی محمد عابد جلالی علیہ رحمہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، مگر جو اپنی وہ نیک صالح اولاد چھوڑ کے گئے ہیں جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، یقیناً وہ ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، اور پھر ان کی تربیت بھی اب اس مرد کلندر کی زیر شفقت ہو رہی ہے۔ حضرت قبلہ مفتی محمد اشرف آصف جلالی، چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کی تربیت فرما رہے ہیں، اپنے زیر شفقت زیر سایہ رکھ کر ان کو قرآن پاک اور پھر حفظ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر درس نظامی کی تکمیل کے مراحل بھی الحمدللہ یہ طے کر رہے ہیں۔ تو آخر میں حافظ کعب الاسلام صاحب سے عرض کروں گا، ایک تو آپ نے قبلہ امام جلالی ذی شرف کا جو عہد وفا ہے اس کا ایک شعر ہے کہ مجھے تنہائی کی قید میں رکھ کر روکنے والوں، یہ آپ نے ایک دفعہ دوبارہ میں سنانا ہے۔ اور ساتھ ہی جو قبلہ امام جلالی ذی شرف نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ ابیہ والیہ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ پیش کیا ہے، چند اس کی بھی شعر سنائیے گا۔ حسینی ہوں حسینی ہی رہوں گا آخر دم تک، یزیدوں کو تو میں الٹا کروں گا آخر دم تک، مجھے تنہائی کی قیدوں میں رکھ کر روکنے والوں، مجھے تنہائی کی قیدوں میں رکھ کر روکنے والوں، نہ تم سے میں رکا ہوں نہ رکوں گا آخری دم تک، حسینی ہوں حسینی رہوں گا آخری دم تک، یزیدوں کو تو میں الٹا کروں گا آخری دم تک، کتاب عظمت سے فیض پا کر پرو لکھو اصول لکھو، کتاب عظمت سے فیض پا کر پرو لکھو اصول لکھو، درود پڑھ کر
سلام پڑھ کر سنبھل کے لفظ بطول لکھوں درود پڑھ کر سلام پڑھ کر سنبھل کے لفظ بطول لکھوں نگی ہے مجھ میں یہ استطاعت کروں بھروسہ میں اپنے فن پہ نگی ہے مجھ میں یہ استطاعت کروں بھروسہ میں اپنے فن پہ میں پڑھ کے فرمان مصطفیٰ ہی میں شان بنتے رسول لکھوں میں پڑھ کے فرمان مصطفیٰ کی میں شان بنتے رسول لکھوں درود پڑھ کر سلام پڑھ کر سنبھل کے لفظ بطول لکھوں خدا نے بخشا انہیں یہ رتبہ ہوا بلندی پہ کا چرچا خدا نے بخشا انہیں یہ رتبہ ہوا بلندی پہ کا چرچا میں کسر شاہی کسی مضر کو انہی کے قدموں کی دھول لکھوں میں کسر شاہی کسی مضر کو انہی کے قدموں کی دھول لکھوں درود پڑھ کر سلام پڑھ کر سنبھل کے لفظ بطول لکھوں بنایا رب نے گدائے زارا ہے مجھ پہ خاصی عطائے زارا بنایا رب نے گدائے زارا ہے مجھ پہ خاصی عطائے زارا ہے جس کی قسمت میں سکینہ میں اس کو ابن سلول لکھوں ہے جس کی قسمت میں سکینہ میں اس کو ابن سلول لکھوں کتاب عظمت سے فیض پا کر فرو لکھوں اصول لکھوں درود پڑھ کر سلام پڑھ کر سنبھل کے لفظ بطول لکھوں درود پڑھ کر سلام پڑھ کر سنبھل کے لفظ بطول لکھوں. آخر میں جو قبلہ مفتی محمد عابد جلالی قدس العزیز نے نمو سے رسالت پہ ترانہ لکھا ہے، دو شعر اس کی بھی سنائیے. جب نام نبی کی خاطر ہم سینوں کو بسارا کرتے ہیں، جب نام نبی کی خاطر ہم سینوں کو بسارا کرتے ہیں، پھر جان جوانی سب کچھ گے، پھر جان جوانی سب کچھ گے اس نام پہ وارا کرتے ہیں. حق ہے حق ہے حق ہے حق ہے حق ہے حق ہے، نہ ڈرتے نہ گھبراتے ہیں، سینوں پہ گولیاں کھاتے ہیں، نہ ڈرتے ہیں
نہ گھبراتے ہیں، سینوں پہ گولیاں کھاتے ہیں، گن اس آقا کے گاتے ہیں، گن اس آقا کے گاتے ہیں، جو بگڑی سوارا کرتے ہیں، حق ہے حق ہے حق ہے حق ہے حق ہے حق ہے، ناموس نبی پہ مر جانا اے عابد ثابت کر جانا، ناموس نبی پہ مر جانا اے عابد ثابت کر جانا، کاموروں کا ہے ڈر جانا، کاموروں کا ہے ڈر جانا، ہم قرض اتارا کرتے ہیں، جب نام نبی کی خاطر ہم سینوں کو بسارا کرتے ہیں، پھر جان جوانی سب کچھ گے، پھر جان جوانی سب کچھ گے، اس نام پہ وارا کرتے ہیں، حق ہے حق ہے حق ہے حق ہے حق ہے حق ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ناظرین کرام، حضور قبلہ مفتی محمد عابد جلالی قدس سر العزیز کی ذات ایک ہمہ جہت خوبیوں کی، خداداد صلاحیتوں کی مالک ہستی تھی کہ جو ایک بے مثال مناظر اور ایک لاجواب مدرس محقق مفتی تھے، تو وہاں ہی آپ ایک شاعر بھی تھے۔ ہر میدان میں آپ نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، تدریس کے میدان میں بھی، تقریر کے میدان میں بھی، تحریر کے میدان میں، مناظرہ کے میدان میں، الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ نے اپنا ایک کردار ادا کیا، جو اس دنیا سے گئے ہمیں اپنی یادیں دے کر گئے۔ اللہ ہمارے استاد گرامی حضور قبلہ مفتی محمد عابد جلالی قدس سر العزیز کی قبر انور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آپ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اور آخر میں اس مرد کلندر، مرد حریت و مرد عظیمت کو بھی سلام جرت پیش کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے مفتی محمد عابد جلالی علیہ رحمہ کی تربیت کی، ان کو پڑھایا اور علم دین انہیں سکھایا۔ میری مراد حضور قبلہ مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زید شرفہ، چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بانی تحریک صراط مستقیم، اللہ ان کا سایہ بھی اہل سنت پر دراز فرمائے، ان کی فتوحات میں اللہ برکت نصیب فرمائے، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، انہیں شریروں کی شر، حاسدین کی حسد سے محفوظ و مامون فرمائے، اور اللہ ہمیں ان کی قیادت میں ان کا دست و بازو بن کر مسلک حق کا، اہل سنت و جماعت کی خدمات پیش کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ جب تک بھی زندہ رہنا ہے، قول زباں سے کہنا ہے، کیا ڈر ہے موت کا اے آصف، جب جانا اپنی باری ہے۔ اور آخر میں اپنے مہمانان گرامی کا بار دیگر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، حضرت قبلہ مفتی محمد عمر فاروق جلالی صاحب جو کہ ناظم اعلیٰ ہیں جامعہ حیدریہ رضویہ مرکز اہل سنت جیا بگا شریف، حضور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم عنایت فرمایا۔ اور صاحب زیادہ والا شان حافظ کابل اسلام صاحب، آپ کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں، آپ بھی تشریف فرما ہوئے، اللہ آپ کا آنا ہمارے لیے باعث برکت بنائے اور ہم سب کو اپنے استاد گرامی کے فیوز برکات سے مالا مال فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، کمی تو بس میرے پیر کی ہے، کمی تو بس میرے شیخ کی ہے، کمی تو بس میرے چاند کی، جو تہے مزار چلا گیا ہے، کمی وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے۔
کمی تو بس میرے پیر کی ہے کمی تو بس میرے شیخ کی ہے کمی تو بس میرے چاند کی جو تہے مسار چلا گیا ہے کمی تو بس وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے پیر کی